الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد سامعین محترم، ہم احادیث کی روشنی میں غسل کا جو ہے وہ طریقہ پڑھ رہے تھے۔ تو ابو داؤد اور ترمذی میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال دھو اور جلد کو صاف کرو۔ اس حدیث پاک سے اب یہ معلوم ہوا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندے پر غسل واجب ہو جائے تو جسم کی ہر ایک جگہ ہر ایک بال پر جنابت ہوتی ہے۔ ہر ایک بال کو جڑ سے نوک تک دھونا یہ فرض ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ دھوئے بغیر دھوئے چھوڑ دے، بے دھوئے چھوڑ دے، جو بندہ غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بے دھوئے چھوڑ دے، اس کے ساتھ آگ سے ایسا کیا جائے گا، یعنی اسے آگ کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی، یعنی 3 بار اس چیز کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی، یعنی اپنے سر کے جو بال ہیں منڈوا رکھے۔ اس وقت سے لے کر جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد پاک فرمایا کہ جو بندہ غسل جنابت جس پر فرض ہو اگر ایک بال کے برابر جگہ دھونے سے رہ جائے تو اس کو آگ کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اسی وقت سے میں نے اپنے سر کے بالوں کے ساتھ دشمنی کر لی، کہ یعنی اپنی پوری عمر میں نے اپنے سر کو منڈوا کر رکھا، اسی چیز سے بچنے کے لیے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے ایک بال کے برابر جگہ بے دھوئے چھوڑ دی، جس پر غسل جنابت فرض ہے، تو اس کو عذاب دیا جائے گا آگ کے ساتھ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے اپنے سر کے بالوں سے دشمنی رکھی پوری عمر۔ اور حضرت ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے، یعنی یہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ حضور کی زوجہ محترمہ اور ہماری امی جان یہ فرما رہی ہیں کہ حضور کا طریقہ مبارکہ یہ ہوتا تھا کہ حضور جب بھی غسل فرماتے تھے تو اس کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے، وضو نہیں فرماتے تھے۔ اب اس بات سے، اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو ہمارے بعض نمازی ایسے ان کو دیکھا گیا ہے کہ ابھی وہ غسل خانے سے غسل کر کے نکلے ہیں اور ویسے ہی وضو خانے پر بیٹھ جائیں گے وضو کرنے کے لیے، جب ان سے پوچھا جائے بھی آپ وضو کیوں کر رہے ہیں
حالانکہ آپ نے غسل کیا ہے، تو ان کی بات یہ ہوتی ہے وہ تو ہم نے غسل کیا ہے، ہم نے وضو تو کیا نہیں ابھی تک۔ حالانکہ ہماری اماں جان یہ فرما رہی ہیں کہ حضور جب غسل فرماتے تھے تو اس کے بعد جو ہے وضو نہیں کیا کرتے تھے، یہ ہماری اماں جان فرما رہی ہیں، اور حضور کا یہ طریقہ مبارکہ ہے۔ اور اگر بندہ غسل کر کے دوبارہ پھر وضو کرنے بیٹھے گا، اور جو وضو کے لیے استعمال کرے گا پانی، وہ پانی اسراف ہوگا، فضول خرچی ہوگی، اور وہ گناہ گار بندہ ہو جائے گا، بندہ گناہ گار ہوگا اس چیز سے کہ وہ پانی کو ضائع کر رہا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے اس کے تمام اعضاء جو ہے دھل گئے ہیں، اب اس کو دوبارہ جو ہے وضو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ اس کا غسل ہو چکا ہے، لہٰذا اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں نہاتے ملاحظہ فرمایا، پھر منبر اقدس پر جا کر حمد الہی و ثنا کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ حیا فرمانے والا ہے اور پردہ پوش ہے، حیا اور پردہ کرنے والے کو دوست رکھتا ہے، جب تم میں سے کوئی نہائے تو اسے چاہیے کہ وہ پردہ لازمی کرے۔ یعنی پردے کی اس قدر حضور کے سامنے اس قدر اہمیت تھی کہ جب اس وقت کے اندر، اس دور کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے کو میدان کے اندر، چٹیل میدان کے اندر نہاتے ہوئے دیکھا تو حضور نے منبر اقدس پر جلوہ افروز ہو کر فرمایا کہ سن لو کہ رب تعالی پردہ پوش ہے اور حیا دار ہے، حیا کرنے والا ہے، اور حیا کرنے والے کو دوست رکھتا ہے، تو جب تم میں سے کوئی بندہ نہائے تو اسے چاہیے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پردہ کرے، چاہے اس کا کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر اس کو چاہیے کہ وہ پردہ لازم کرے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور پچھلے دن یعنی قیامت کے دن پر ایمان لایا، حمام میں بغیر تہ بند کے نہ جائے، اور جو اللہ اور پچھلے دن یعنی آخرت پر ایمان لایا، اپنی بیوی کو حمام میں نہ بھیجے۔ اب یہ لفظ حمام، اس سے لوگ اکثر جو ہے وہ دھوکہ کھاتے ہیں کہ حمام ہمارے عرف کے اندر جو ہے وہ حجام والے کی دکان کو کہتے ہیں، کہ نائی کی دکان کو ہم کہتے ہیں عرف کے اندر، حالانکہ یہ وہ حمام نہیں ہے، یہ حمام وہ ہے کہ جو ایک بڑا حوض ہوتا ہے، اس کے اندر جو کہ بندہ جائے، یہ مرد کے لیے بات پہلے حضور نے فرمائی ہے کہ جب کوئی بندہ حمام میں جا کر نہائے تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ پردہ کر کے نہائے، اور حضور نے پھر فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو یہ چاہیے کہ اس کی جو عورت ہے، چاہے اس کی بہن ہے، اس کی بیوی ہے، یا اس کی بیٹی ہے، یا اس کی ماں ہی کیوں نہ ہے، جو بندہ اس بات پر ایمان لایا کہ اللہ ایک ہے اور قیامت کے دن پر ایمان لایا، اسے چاہیے کہ اپنی عورت کو حمام میں نہ بھیجے، یعنی اس کے اندر خیر نہیں ہے اس کے لیے۔ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی سوال کیا تھا حضور کی بارگاہ میں کہ حضور کے بارگاہ میں سوال کیا حمام میں جانے کا، یعنی حوض پر نہانے کا، بڑے بڑے تالاب پر نہانے کا سوال کیا کہ عورتوں کے لیے حمام میں، حضور نے فرمایا عورتوں کے لیے حمام میں خیر نہیں ہے، یعنی اور پھر اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ تہ بند باندھ کر جاتی ہیں وہ عورتیں، اور حضور نے فرمایا اگرچہ تہ بند باندھ کے جاتی ہیں، کرتا پہن کے جاتی ہیں اور اوڑھنی اوڑھ کر جاتی ہیں، تب بھی ان کے لیے خیر نہیں ہے، کہ ان کی اس میں بے آبروئی ہے، ان کی آبرو اس میں محفوظ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس چیز کو روکیں۔ آج بھی ہمارے ہاں یہ عام رواج ہے کہ عورتیں بھی اور مرد بھی جو ہے وہ غیر مرد اور غیر عورتیں اکٹھے ہی ایک تالاب کے اندر نہا رہے ہوتے ہیں، بہت ہی گمبھیر معاملات ہیں یہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ عورت کے لیے
مرد بھی جائے تو مرد بھی تہ بند باندھ کر نہائے، اور عورت کو جانے کے لیے حضور نے منع فرما دیا ہے۔ حضور نے فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت میں ایمان رکھتا ہے وہ اس کے لیے لازم ہے کہ اس کی اپنی بیوی کو وہ حمام میں نہ بھیجے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ام سلیم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، تو کیا جب عورت کو احتلام ہو تو اس پر نہانا فرض ہے؟ فرمایا ہاں، جب کہ پانی دیکھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت ام سلمہ نے منہ ڈھانک لیا، یعنی منہ اوپر پردہ کر لیا، حیا کرتے ہوئے پردہ فرما لیا، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، ورنہ کس وجہ سے؟ بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہو گیا کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، اور اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو حضور کا ارشاد پاک موجود ہے کہ اگر عورت اپنے کپڑوں پر پانی کے اثرات پائے، منی کے اثرات کو دیکھے، تو عورت پر غسل فرض ہے، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کس وجہ سے؟ اگر عورت کو احتلام نہ ہوتا ہو تو کس وجہ سے؟ جو بچہ ہے وہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کو عورت کو احتلام ہوتا ہے۔ اور ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سے راوی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سے سوال ہوا کہ مرد تری پائے اپنے کپڑوں پر اور احتلام یاد نہ ہو، فرمایا غسل کرے۔ اور اس شخص کے بارے میں سوال ہوا کہ خواب دیکھنے کا یقین ہے اور تری کا اثر نہیں پاتا، تو حضور نے فرمایا اس پر غسل واجب نہیں۔ ام سلیم نے عرض کی عورت اس کو دیکھے تو اس پر غسل فرض ہے، اس پر غسل ہے؟ فرمایا ہاں، عورتیں مردوں کی مثل ہیں۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک ہے اور ابو داؤد کے اندر حدیث پاک ہے کہ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سوال ہوا کہ مرد اگر اپنے کپڑوں کے اوپر نشانات دیکھے تری پائے اور احتلام یاد نہ ہو، اس کو یہ یاد نہ ہو کہ احتلام ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو حضور نے فرمایا اس بندے پر لازم ہے کہ وہ غسل کرے۔ اور پھر سوال ہوا اس شخص کے بارے میں سوال ہوا کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کو خواب دیکھنے کا یقین ہے، یعنی احتلام تو اس کو یاد ہے، احتلام ہوا ہے، مگر اپنے کپڑوں پر اثر نہیں پاتا، تو حضور نے فرمایا اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ اور پھر حضرت ام سلیم نے عرض کی کہ اگر عورتیں اس چیز کو دیکھیں تو کیا ان پر بھی غسل واجب ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، ان پر بھی غسل واجب ہے، کیونکہ عورتیں مردوں کی مثل ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔